بسم الله الرحمن الرحیم अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। याम लेके जो आए सुबह मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ونبينا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على
وسلم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے. تھوڑا سا وقت جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر ہم اس کے پاک دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. بے شک. حضرات گرامی، ہمارا ایمان جن بنیادوں پر قائم ہے جو ہمارے ایمان کے ستون ہیں کہ جن کے بغیر ایمان کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، ان میں سے پہلا ستون ہے اللہ پر ایمان لانا. بے شک. سبحان اللہ. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا. ایمان لانا. اور دوسرا ہے وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا. آج کی میری گفتگو فرشتوں کے حوالے سے ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں. یہ تقسیم انسانوں میں یا جانوروں میں پائی جاتی ہے. فرشتے اس تقسیم سے آزاد ہیں. فرشتوں میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی نہیں ہے، یعنی ماں باپ سے وجود میں آنا، فرشتوں میں یہ سلسلہ بھی نہیں ہے. فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. بے شک. سبحان اللہ. وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے خود بیان کیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ انہیں حکم اللہ ہی دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں.
فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. ہر لمحہ ہر لحظہ بے شمار بے حساب فرشتے پیدا ہوتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن درود پاک پڑھتا ہے سبحان اللہ. اس کا درود سن کر ایک فرشتہ ایک نہر میں غوطہ لگاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. پھر وہ باہر نکلتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. جب باہر نکلتا ہے تو اس کے پر پانی سے بھرے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اس کے پروں سے جتنے قطرے پیدا ہوتے ہیں ان سارے قطروں سے اللہ فرشتے بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اللہ فرشتے بنا دیتا ہے. فرشتے بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اب ان فرشتوں کا کام کیا ہے جو اب ایک بندے مومن کے درود پڑھنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے؟ سبحان اللہ. بے شک. ان کا کام کیا ہے؟ رب انہیں فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب پر درود کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہو. اللہ. بے شک سبحان اللہ. اب تمہارا کام یہ ہے کہ جس نے یہ درود پڑھا تھا تم اپنی پیدائش سے لے کر اپنے آخری وقت تک اس بندے مومن کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اب اس سے تو آپ کو درود پاک کی عظمت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ درود پاک کیسی عظیم الشان عبادت ہے، کیسا وظیفہ ہے. اور دوسرا، فرشتے جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش یا ان کی تعداد کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. اور بہت سارے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کام تفویض فرمائے ہیں. مثال کے طور پہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر انسان کے کندھوں پر دو فرشتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ. دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا برائیاں لکھتا ہے. ان کا کام ہی یہ ہے، ان کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. لیکن رب کی رحمت کے قربان جائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ رب نے ہمارے اوپر جو کرم، جو مہربانی، جو فضل اور جو لطف فرمایا ہے وہ پچھلی قوموں کے حصے میں نہیں آیا. سبحان اللہ. بے شک. حدیث پاک میں آتا ہے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. تنبیہ الغافلین میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ دائیں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا گناہ لکھتا ہے. یہ جو دائیں فرشتہ ہے یہ حاکم ہے بائیں والے پر. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے. اب ہوا یہ حدیث پاک کے مطابق مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں. ایک بندے نے کوئی گناہ کیا، اب جو گناہیاں لکھنے والا ہے لکھنے سے پہلے اس نے اپنے حاکم سے پوچھا کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے اور میرا کام ہے گناہ لکھنا، لیکن آپ میرے حاکم ہیں، رب نے مجھے آپ کا محکوم بنایا ہے، تو مجھے بتائیے کہ
میں لکھوں یا نہ لکھوں؟ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ لکھوں یا نہ لکھو نہ لکھوں؟ اب یہ جو فرشتہ ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں، رک جاؤ، نہ لکھو۔ فرشتہ رک جاتا ہے۔ کچھ دیر گزری، بندے نے دوسرا گناہ کر لیا۔ اب اس نے پھر پوچھا، اس نے منع کر دیا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اس نے کہا نہ لکھو۔ دوسرا گناہ کیا، تیسرا کیا، چوتھا، پانچواں، ہر دفعہ پوچھتا ہے، یہ ہر دفعہ منع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ہر دفعہ منع کر دے منع کر دیتا ہے۔ 5 گناہ جب ہو چکے نا، 5 گناہ، اب اس نے پھر پوچھا لکھوں؟ اس نے کہا نہیں، نہ لکھو۔ اب 5 گناہ کرنے کے بعد بندے نے ایک نیکی کر لی۔ سبحان اللہ بے شک کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ 5 گناہ کرنے کے بعد بندے نے ایک نیکی ایک نیکی کر لی۔ اب پھر اس نے پوچھا، اس نے کہا جی 5 گناہ ہو چکے ہیں، اس کے آپ نے مجھے لکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اب اس نے ایک نیکی کر لی ہے، اب اس کا کیا حساب ہے؟ اب یہ فرشتہ اسے سمجھاتا ہے، یہ کہتا ہے آؤ اب میں تمہیں حساب سمجھاتا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حساب یہ ہے اس امت کے بارے میں، رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ 10 نیکیوں کا اجر ملتا اجر ملتا ہے۔ اور 5 گناہ 5 ہی رہتے ہیں، ایک گناہ ایک ہی ہے، 2 2 ہی ہے، 3 3 ہی ہے، 4 4 ہے، 5 5 ہیں، جتنے ہوں گے اتنے ہی رہیں گے، بڑھیں گے نہیں۔ لیکن نیکی ایک کرے گا تو وہ 10 لکھی ہے 10 کے برابر ہو جائیں گی۔ اس نے کہا اب میں تمہیں حساب سمجھاتا ہوں۔ گناہ اس نے کیے تھے 5، اس کے بعد اس نے کر دی نیکی، ایک نیکی 10 کے برابر، اور 5 نیکیوں کی وجہ سے اس کے 5 گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ بے شک 5 نیکیوں کے بدلے میں اس کے 5 5 گناہ معاف ہو گئے۔ پیچھے رہ گئی 5 نیکیاں، وہ میں لکھ لیتا ہوں، تمہارا حساب برابر ہو گیا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تمہارا حساب برابر ہو گیا جی اور بھی سبحان اللہ نہ آخنے تو پھر سبحان اللہ شاید پھر کسی سیاسی جلسے جیسی کہ آپ سو۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ کی رحمت، فرمایا کہ رب نے یہ جو نظام بنایا، اب یہ والا فرشتہ اس کو سمجھا رہا ہے۔ گناہ 5 ہوئے تھے، نیکی ایک ہوئی جو 10 کے برابر ہے، اس میں سے 5 نیکیاں چلی گئی 5 گناہوں میں، برابر ہو گیا۔ 5 گناہ 5 نیکیاں ختم، پیچھے رہ گئی 5 نیکیاں، وہ میں لکھ لیتا ہوں، تمہارا حساب برابر ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اب یہ ہے کرامن کاتبین، سبحان اللہ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کاتب کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والے۔ اچھا 2 فرشتے وہ بھی ہیں جو قبر میں آتے ہیں، جنہیں نکیرین کہتے ہیں۔ ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نکیر ہے، دونوں کو ملا کر نکیرین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو انبیاء پر وحی لے کے آتا تھا، جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ایک فرشتہ وہ ہے جو روح قبض کرتا ہے، جن کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور ایک فرشتہ وہ ہے جو رزق تقسیم کرتا ہے، سبحان اللہ بے شک ان کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام، اور ایک فرشتہ وہ ہے جو بارش برساتا ہے، رب نے بارش کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اچھا اب یہ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ بارش نہ ہو تو فصلیں نہیں ہوتی، بے شک فصلیں نہ ہو تو غلہ نہیں ہوتا، اناج نہیں ہوتا، سبزیاں نہیں ہوتی، پھل نہیں ہوتے، سارا نظام ہی بارش پہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بارش سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب بارش ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی، اور بارش کس فرشتے کے کنٹرول میں ہے؟ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ بے شک وہ کون ہے؟ اسرائیل اب کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے کچھ نہیں دے سکتا۔ میں کہا سارا کچھ تو آپ نے اسرافیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بارش کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، جب چاہو جہاں چاہو جتنی چاہو برسات ہو۔ سبحان اللہ بے شک رزق کی تقسیم کس کو کتنا کب کہاں ملے گا؟ اسرافیل علیہ السلام، سبحان اللہ حضرت میکائیل علیہ السلام، رزق کی تقسیم ان کے ہاتھ میں۔
یہ رب نے نظام بنایا. اب یہ پہلے آپ سمجھو گے کہ فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اونچے بولیے نہیں کرتے. نہیں کرتے. ہر کام فرشتے اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. تو پھر یہ بھی تو ظاہر ہو گیا نا, یہ بھی تو سمجھ آ گئی کہ فرشتوں کا کیا ہوا کوئی کام غلط بھی نہیں ہوتا. اونچے بولیے نہیں ہوتا. غلط بھی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. فرشتے جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. صحیح کرتے ہیں. بے شک. جو کریں گے وہ صحیح ہوگا. صحیح کریں گے. بے شک. اس پر کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہے. نہیں کیا جا سکتا. اب فرشتوں کا ایک کام اس وقت میرے سامنے ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. ایک کام فرشتوں کا اس وقت میرے سامنے ہے. سورہ مومن ہے, پارہ 24واں ہے, آیت نمبر 7 ہے. قرآن سننا چاہیں گے؟ بے شک. سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ. آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اٹھا رکھا ہے. اللہ کا عرش اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. ومن حولہ, اور جو ان کے ارد گرد ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کچھ فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور کچھ ان کے ارد گرد. ارد گرد ہیں. آلہ بنائے ہوئے, دائرہ بنائے ہوئے, ان کے دائیں بائیں, ان کے آگے پیچھے, ان کے چاروں طرف. سبحان اللہ. اچھا یا اللہ یہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا یسبحون بحمد ربہم. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دائرہ بنائے ہوئے ہیں. پاک پروردگار وہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یسبحون بحمد ربہم. فرمایا وہ حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. سبحان اللہ. بے اور شک. اللہ پر ایمان لاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. سارے فرشتے اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. ان میں سے کچھ نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, کچھ ان کے دائیں بائیں ہیں, اور یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ یسبحون, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. بے شک. سبحان یا اللہ وہ اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ. سبحان اللہ. بے شک. اور وہ استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. استغفار کرتے ہیں. استغفار کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے گناہوں کی معافی چاہنا, معافی چاہنا. بے شک. توبہ کرنا, اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا. استغفار کا یہ معنی. وہ استغفار کرتے ہیں. استغفار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے نماز نہیں پڑھی معاف فرما, روزہ نہیں رکھ سکے معاف فرما, صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں حج نہیں کیا معاف فرما, صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکات نہیں دی, یا اللہ معاف فرما. ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں. لیکن فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں ہے. بولیے تو صحیح نا, کرتے ہی نہیں ہے. سارے بولیں گے تو میں بولوں گا. کرتے ہی نہیں ہے. فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں کرتے ہے. ہی نہیں ہیں. جب فرشتے گناہ نہیں کرتے تو استغفار کیوں کرتے ہیں؟ استغفار تو گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. جب وہ گناہ نہیں کرتے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ ایک جواب یہ ہے استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتا, اللہ کی بارگاہ میں اونچا درجہ پانے کے لیے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اونچا درجہ پانے کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. اب نبیوں کے گناہ تو نہیں ہوتے, بے شک. بے اور شک. جو نبیوں کے امام ہیں
پھر ان کی نشان والا ان کی شان تو اور بھی اعلیٰ. تو گناہ آقا کے نہیں، لیکن آگے استغفار دو وجوہات سے کرتے ہیں. ایک وجہ اللہ کی بارگاہ میں اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے، بے شک سبحان اللہ. اور دوسری وجہ امت کی تعلیم کے لیے. سبحان اللہ. بے شک امت کی تعلیم کے لیے اب فرشتے استغفار کرتے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے دائیں بائیں ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں. یا اللہ یہ فرشتے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا آگے پڑھو تمہیں سمجھ آ جائے گی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. فرمایا فرشتے استغفار کرتے ہیں اپنے لیے نہیں، ایمان والوں کے سبحان لیے. اللہ. بے شک سبحان اللہ. اپنے لیے نہیں، ایمان والوں کے مجھے لیے. بولیے ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے. بے شک. کیا مطلب؟ فرشتے میرے لیے استغفار کر رہے بے ہیں، شک. بے شک. فرشتے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے باپ دادا کے لیے استغفار کر رہے ہیں، فرشتے ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں. جو گناہگار گئے ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے استغفار کر رہے ہیں، جو پکار گئے ان کے درجات میں بلندی کے لیے استغفار کر رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ماشاء اللہ. استغفار کر رہے ہیں. اچھا اب وہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو نتیجہ سمجھنے میں آسانی ہو. فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، لہذا فرشتوں کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا. فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اب فرشتے استغفار کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہوا ہے. اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرو، ان کی گناہوں کے لیے میری بارگاہ میں تم توبہ کرتے رہو اور ان کی معافی کی درخواستیں کرتے رہو. وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب کتنا مہربان ہے، وہ رب کتنا رحیم ہے. گناہ تو ہم کریں اور گناہ کی بخشش کی ڈیوٹی رب نے فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے. وہ کتنا مہربان ہے. گناہ ہم کرتے ہیں، ہمیں استغفار کی توفیق کم ہی ہوتی ہے. ہم اپنے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، ہوٹل پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، دفتر جانا ہے، اس سے ملنا ہے اس سے ملنا ہے، یہ ایگریمنٹ کرنا ہے وہ ایگریمنٹ کرنا ہے. ہم اپنے کاموں میں صبح سے لے کر شام تک، جاگنے سے لے کر سونے تک انہی کاموں میں الجھے رہتے ہیں. ہمیں توفیق نہیں ہوتی. میرا رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. میرا رب کہتا ہے بندوں تم تو دن کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہو، توبہ کی توفیق تمہیں ہوتی نہیں ہے، لیکن تم میرے محبوب کے غلام ہو نا، چلو میں تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے درخواستیں کرنا فرشتوں کی ذمہ داری کر دیتا. وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس سے اگلی بات، استغفار جب فرشتے کرتے ہیں، استغفار پر اللہ کی جانب سے ثواب ملتا ہے. اللہ کی جانب سے ثواب ملتا ہے. وہ ثواب فرشتے ایمان والوں کے نام کر دیتے ہیں کہ یا اللہ پڑھ ہم رہے ہیں، ثواب تو دے رہا ہے، آیا ہمارے اکاؤنٹ میں ہم یہ ثواب اہل ایمان کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کے درجے بلند ہو جائیں. اور اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا.
ثواب کہتے ہیں ایمان والے کے اس کام کو جس پر اللہ خوش ہو کر اجر دیتا ہے. سبحان اللہ بے شک جو اجر اللہ کی جانب سے ملتا ہے اہل ایمان کے اچھے کام پر جو اجر ملتا ہے رب کی جانب سے اسے کہتے ہیں ثواب. اور ثواب مجھے ملے میں اپنی مرضی سے اپنے ابا جی کے نام کر دوں اسے کہتے ہیں ایصال ثواب. اب استغفار فرشتے کر رہے ہیں اور تسبیح بھی فرشتے کر رہے ہیں اور تسبیح اور استغفار دونوں کا جو ثواب مل رہا ہے وہ فرشتے اکٹھا کر کے اپنے اکاؤنٹ سے اہل ایمان کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں تاکہ ایصال ثواب ہو جائے اہل ایمان کے گناہ معاف ہو جائیں. سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب صرف فرشتوں کا کام نہیں ہے یہ اہل ایمان کا بھی کام ہے. یہ اہل ایمان کا مجھے بولیے اہل ایمان کا بھی کام ہے. اہل ایمان کا بھی کام ہے. قرآن مجید سورۃ الحشر سبحان اللہ آیت نمبر 5 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اپنے پسندیدہ بندوں کی علامت بیان فرمائی ایمان والوں کی علامت بیان فرمائی. فرمایا کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہیں ان کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے دنیا سے جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لنا سبحان اللہ بے شک اے رب ہماری بخشش فرما بے شک اے رب ہماری بخشش بخشش فرما وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے بھائیوں کی الَّذِينَ سَبَقُونَا جو ہم سے پہلے دنیا چھوڑ گئے بالایمان ایمان کی دولت ساتھ لے کر. سبحان اللہ بے شک ایمان کی دولت ساتھ لے کر ایمان لے کر دنیا سے ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما. یہ کون کہتے ہیں ایمان والے ایمان والو ذرا بولو نا ایمان والے کون کہتے ہیں ایمان والے ایمان والے. کس کے بارے میں کہتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں. کس کے بارے میں ایمان والوں ایمان والوں کے بارے میں. پتہ چلا ایصال ثواب مغفرت کی دعا کرتے گئی ایمان والے ہیں اور کرتے گئی ایمان والوں کے لیے ہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک گل سمجھ آئیے کو بے شک بے شک آپ کو نہ پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ ایصال ثواب بخشش کی دعا کرتے گئے ایمان والے ہیں کرتے گئے ایمان والوں کے لیے ہیں. بے ایمان کرتے بھی نہیں ہیں بے ایمان والوں کو پہنچتی بھی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک قرآن کہہ رہا ہے بے شک بے شک فرشتے بھی کرتے ہیں اہل ایمان بھی کرتے ہیں اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اچھا پھر ایک اور اگلا مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ جی سامنے رکھ کے کچھ پڑھنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے. میں کہا یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک یہ بھی قرآن میں لکھا مجھے بولیے قرآن میں لکھا یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. سورۃ الانعام ہے آیت نمبر 117 ہے اور 118 ہے. اس آیت میں خالق کائنات نے یہ جو ہم چیزیں سامنے رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیا. اللہ بے شک آیت نمبر 118 اور 119 سورۃ الانعام پارہ 8واں کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. توجہ فرمائیے گا بے شک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ اگر آپ نے یاد رکھا تو انشاءاللہ آپ کو کہیں مسئلہ نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ بہت بڑا مسئلہ اللہ رب کی زبانی قرآن کی زبانی
حل ہو رہا ہے بے شک۔ کہ یہ چیزیں سامنے رکھ کے پڑھتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میرے رب نے فرمایا فَكُلُوا، سبحان اللہ، کھاؤ۔ کھاؤ کیا فرمایا؟ کھاؤ، کھاؤ یا کھایا کرو۔ بے شک، کیا؟ مما، اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، جس پر اللہ کا ذکر کیا گا، ذکر کیا گیا ہو۔ سبحان اللہ، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا ذکر کیا گا، ذکر کیا گیا ہو۔ مجھے بتائیے قرآن اللہ کا ذکر ہے یا نہیں بے ہے؟ شک، بے بولیے شک، تو صحیح، بے شک، قرآن اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں بے ہے؟ شک۔ اب رب کی عظمتوں کے قربان، رب کی عظمتوں پہ، اس کی شانوں پہ، اس کی رفتوں پہ قربان، رب نے صرف ذکر اللہ کہا ہے، اسم اللہ کہا ہے، اللہ کا ذکر کہا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کہا ہے۔ رب نے نہ سورہ اخلاص کا نام لیا، نہ سورہ فلق کا نام لیا، نہ سورہ کافرون کا نام لیا، نہ سورہ فاتحہ کا نام لیا، نہ سورہ بقرہ کا نام لیا۔ رب نے کسی سورت کا نام نہیں لیا، رب نے کسی آیت کا مخصوص ذکر نہیں کیا، تاکہ میرے بندے جب چاہیں جہاں سے چاہے پڑھ لیں، کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کہتے ہیں تو سورہ کافرون پڑھ رہے ہو، ایک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی؟ کیا صحابہ نے پڑھی تھی؟ فلاں نے پڑھی تھی؟ تم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، حدیث میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ۔ میں نے کہا رب کی عظمتوں پہ قربان، رب نے صرف اللہ کا ذکر کہا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کہا ہے، رب نے پابندی لگائی نہیں ہے، تاکہ جس کا دل کرے، جہاں سے دل کرے، جتنا دل کرے، سامنے رکھ کے پڑھ لے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور رب نے کیا کہا؟ فَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن ساتھ اللہ نے ایک شرط بھی لگا دی، بے شک، سبحان اللہ، ایک شرط بھی لگا دی، فرمایا ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، سبحان اللہ، فرمایا اگر تم اللہ کی آیتوں کو مانتے ہو تو پھر اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا سبحان جائے۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اگر تم اللہ کی آیتوں کو مانتے ہو تو کھاؤ، بے شک، سبحان اگر نہیں مانتے ہو تو جدھر مرضی جاؤ، اللہ، بے شک، سبحان اللہ، پھر تمہاری مرضی۔ بے شک، لیکن اگر اللہ کی آیتوں کو مانتے ہو تو پھر کھاؤ۔ اب جو کھا رہا ہے اس کا مطلب وہ آیتوں کو مان رہا ہے، اور جو ختم پر اعتراض کر رہا ہے گویا وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، بے شک، بے شک، وہ انکار کر رہا ہے۔ اور آگے اسی کے ساتھ اگلی آیت میں، آیت نمبر 118 میں خالق کائنات نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا، بڑا خوبصورت۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا؟ اب پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا؟ اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اللہ پوچھ رہا ہے تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو۔ حضرات گرامی، یہ ایصال ثواب ہے کہ جو قرآن سے ایصال ثواب بھی ثابت، سامنے چیزیں رکھ کے اس پر پڑھنا بھی ثابت، اور اس پر کھانے کا حکم دینا بھی اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ مال صالح کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔